السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کتاب نصاب التجوید، سبق نمبر 13، غنّے کا بیان، صفحات 45 اور 46۔ غنّہ ناک میں آواز لے جانا، یعنی ناک سے نکلنے والی گنگنی آواز کو غنّہ کہتے ہیں۔ غنّے کی تعریف: ایک حرف خفی جو نکلتا ہے ناک کے بانسے سے، زبان کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ نون مشدد اور میم مشدد میں غنّہ کیا جاتا ہے، یعنی ان میں آواز ناک کے بانسے میں لے جانا ضروری ہوتا ہے۔ غنّے کی مقدار 1 الف ہے۔ اس کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر، حدر یعنی جلدی سے، ترتیل اور حدر کی درمیانی حالت جسے تدویر کہتے ہیں، اس طرح آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، اسی مناسبت سے ایک کھلی ہوئی انگلی بند کر لی جائے یا بند انگلی کھولی جائے تو جتنی دیر لگتی ہے وہ 1 الف کی مقدار ہوتی ہے، اور 1 الف 2 حرکات کے برابر ہے۔ اسی طرح 2، 3 یا 4 انگلیاں یک بعد دیگرے کھول لینا یا بند کر لینا 2، 3 اور 4 الف کا انداز سمجھا جاتا ہے یا سمجھا جایا جا سکتا ہے، اور آگے چل کر مدات میں یہی ترتیب آپ کو اپنانی ہوگی، یعنی مدات میں آواز کو لمبا کیا جاتا ہے 2 حرکات، 4 حرکات یا 6 حرکات، تو اسی طرح اسی پیمانے پر اس کو ناپا جاتا ہے کہ انگلی کھولیں اور بند کریں، اور یہ 1 الف یا 2 حرکات کے برابر ہے۔ غنّے کے حروف بھی جان لیجئے، 15 حروف اخفاء کے ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، اور 4 حروف ینمو یا یومن، یا، نون، میم، واو، اور با اخفاء کی حالت میں جبکہ اس کے بعد میم واقع ہو، تو یہ حروف 20 حروف میں غنّہ ہوگا اور ان کی کیفیت مختلف ہوگی۔ غنّہ ناک میں آواز لے جانا۔ غنّے کی اقسام: اس کی مندرجہ ذیل 2 قسمیں ہیں: غنّہ آنی اور نمبر 2 غنّہ زمانی۔ غنّہ آنی، یہ غنّہ میم اور نون کی ذات میں پایا جاتا ہے، یعنی اس کے بغیر میم اور نون ادا ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ غنّہ میم اور نون کو ادا کرتے وقت آن واحد میں ادا ہوتا ہے۔ اس طرح بھی سمجھ لیجئے کہ نون اور میم کی تمام حالتوں میں ایک لمحہ کے لیے ناک میں آواز جاتی ہے، لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ غنّہ زمانی کی اقسام: غنّہ زمانی وہ غنّہ جس کی آواز تھوڑی دیر ناک میں جاری رہتی ہے، یعنی 1 الف کی مقدار۔ غنّہ زمانی کی اقسام: اس کی مندرجہ ذیل 2 اقسام ہیں: نمبر 1 غنّہ مظہرہ، نمبر 2 غنّہ مخففہ۔ نمبر 1 غنّہ مظہرہ، اس غنّہ کی آواز ظاہر ہوتی ہے۔ یہ غنّہ نون اور میم مشدد میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ غنّہ اپنے مخرج سے جم کر ادا ہوتا ہے، یعنی زبان نون یا میم کے مخرج سے جم کر لگتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس غنّہ میں نون اور میم کی ذات کا اظہار ہوتا ہے کہ مخرج سے قوی تعلق رہتا ہے، مثلا ان، عم۔ نمبر 2 غنّہ مخففہ، اس غنّہ کی آواز پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ غنّہ ادا کرتے وقت زبان مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کر لگتی ہے، یعنی اس غنّہ میں نون اور میم کی ذات چھپ جاتی ہے کہ مخرج سے ان کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، مثلا انت۔ کتاب میں اتنا ہی موجود ہے، اور جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ غنّہ زمانی کی اقسام کچھ اس طرح بنتی ہیں، جیسے نون اور میم جب یہ مشدد ہوں تو غنّہ ہوتا ہے، مثلا ان، ان، انما، ان اللہ۔ اسی طرح میم مشدد کی مثال ثم یوم مشہود۔ نمبر 2 نون ساکن اور نون تنوین کا اخفاء، یعنی انت
یہ اخفا ہے نون ساکن کا، انفسہم، رزق کریم، یہ اخفا ہے۔ اور نمبر 3 اقلاب، جیسے انبئونی، من بخل وغیرہ۔ نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام بالغنہ، جیسے من یقول خیرا یرا۔ اسی طرح میم ساکن کا ادغام، جیسے لکم منکم من، اور اخفا جیسے ترمیہم بحجارہ ام بہ۔ تو یہ غنہ زمانی کی اقسام بنتی ہیں مختلف، جو کہ اس کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ سوالات سبق نمبر 13۔ نمبر 1، غنہ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، غنہ کی کتنی اقسام ہیں؟ مع تعریف و امثلہ بیان کریں۔ سوال نمبر 3، غنہ زمانی کی اقسام مع امثلہ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔